السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کل پاکستانی سیاست مسلم لیگ نون کی سیاست کے گرد زیادہ گھوم رہی ہے۔ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں تو بیانیہ کیا ہوگا، اس پر ایک کنفیوژن ہے۔ میاں صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس پہ ایک اور کنفیوژن ہے۔ روز بیان ہوتے ہیں، روز کوئی اس کی تردید کرتا ہے، کوئی اس کی تصدیق کرتا ہے، سو ایک ایک لے کر ان کو چلتے ہیں۔ میاں صاحب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ سوال سرفراز بگٹی صاحب سے پوچھا گیا جو اس وقت نگران وزیر داخلہ ہیں۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایئرپورٹ ہو وہ وفاقی حکومت کی تحویل میں ہوتا ہے، ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، سو جو بھی ہوگا ایئرپورٹ پر وہ صوبائی حکومت نہیں بلکہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوگا۔ ایک بڑا سیدھا سوال ان سے پوچھا گیا، میاں صاحب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا، انہوں نے بڑا ایک سیدھا سا جواب دیا۔ نواز شریف صاحب کی بات ہے، نہ ہم نے ان کے کوئی پروٹوکول کا بندوبست کیا ہے، وہ ایز اکیوزڈ آئیں گے، ہم ان کو اریسٹ کریں گے، کورٹ آف لا میں پیش کریں گے۔ پروٹوکول نہیں تو اریسٹ کی تیاریاں آپ لوگوں نے کر لی ہیں؟ اس کے لیے تو اتنی زیادہ تیاری چاہیے نہیں جی۔ ایک ملزم آتا ہے اور وہ جہاز سے اترتا ہے اور جہاز سے لے کر اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی۔ دوسرے وزیر اعظم جو آ رہے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی بالکل۔ جو یہ بیان آیا، مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹویٹس کا اور بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، معافی چاہتا ہوں، ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ کہا کہ ایک فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ قائد نے 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے، یہ اس قسم کے سوال، اور یہ کہ وہ عوام کی تائید کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی قسم کا بیان دیا۔ جواب میں آج جب سرفراز بگٹی صاحب سے پوچھا گیا کہ کل کے بیان پر قائم ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا لیکن بیان پر وہ قائم رہے تقریباً، جب انہوں نے کہا کہ میرے سے سوال پوچھا گیا مجرم آتا تو گرفتار ہوتا ہے، جو کہ بات درست ہے کہ جب مجرم آئے گا تو گرفتار ہوگا انلیس عدالت سے ان کو کسی قسم کا ریلیف مل جائے۔ لیکن کیا وجہ کہ جب اس ملک میں ایک آئین اور قانون موجود ہے اور اگر میاں صاحب کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو ظاہر ہے قانون کیا کرے گا، وہ کہے گا میاں صاحب آپ گھر جائیں، 4-6 دن گھر میں آرام کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، آپ بڑے مزے سے چل کریں، 2-4 نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اگر تو آپ کو ریلیف ملتا ہے تو آپ یہ جس طرح اس سے پہلے ڈار صاحب آئے، سلیمان شہباز آئے، آنے سے پہلے پاکستان لینڈ کرنے سے پہلے ریلیف مل چکا تھا، مل گیا ریلیف، یو آر اے فری مین ایٹ لیسٹ جب تک یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا تو آپ ایک سزا یافتہ ہیں کیس میں، عدالت آپ کو ایبسکانڈڈ ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے پروگرام میں، لیکن بیانیہ کیا ہوگا بڑے کلیئرلی یہ جو آپ کے سامنے میاں صاحب کی بات چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی مٹی پاؤ والا دور گزر چکا ہے، اب احتساب ہوگا، نہیں کسی کو جانے دیا جائے گا۔ اور 2 نام جرنیلوں کے اور 3 ججز کے نام لیے، اور جس بات پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف۔ کہا گیا کہ اب مٹی نہیں ڈلے گی۔ میاں صاحب نے یہ بات کر دی، شروع میں تو اس کے اوپر تھوڑا سا لیت و لال سے کام لیا گیا، لیکن جب پارٹی کا ایک اور اجلاس ہوا، اس کی ایک پریس ریلیز آئی، اس میں بھی اسی بات کا اعادہ کیا۔ لندن سے یہ پریس ریلیز لائی گئی کہ یہ احتساب لازمی ہوگا۔ لیکن آج یہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسحاق ڈار صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا لندن میں، کیونکہ وہ ابھی تک لندن میں ان کے ساتھ ہے، کہ سر یہ بیانیہ احتساب کا آپ کا کیا موقف ہے، تو جو مریم نواز شریف صاحبہ نے گجرانوالہ میں کیا تھا اس جگہ بھی کوئی کامنٹس نہیں آئے۔ کیا ڈار صاحب اختلاف کرتے ہیں، کیا کہا ڈار صاحب نے، ذرا سنیے۔ جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جو ہمارے جی اور کوئی سوال ہے جی؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں یار، آپ کھلکھلا کے ہنس پڑے، آخر وجہ کیا ہے؟ جس طریقے سے وہ اوائڈ کر رہے تھے اور گھبراہٹ ایک دم چہرے پہ آئی تو اس سے زبیر صاحب بھی میرا خیال ہے کچھ سنا کہ مسکرا رہے ہیں دوسری اسکرین پر بیٹھے اس کے ڈی ایس این جی پر۔ میں آتا ہوں زبیر صاحب آپ کے پاس، جب اب یہ ہے ڈار صاحب لندن میں، لندن ریٹرنڈ جاوید لطیف صاحب سے بھی اسی قسم کا ایک سوال پوچھا گیا کہ سر کیا ہوگا، تو انہوں نے بھی بڑا دلچسپ جواب دیا، ذرا سنیے۔ میں ذاتی طور پر تو میں وضاحت کر دوں کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ احتساب کرنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ احتساب کرنے نہیں آ رہے ہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر پارٹی کے اندر 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے قصوروار ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ذرا سنیے۔
میں ذاتی طور پر اور پارٹی کے اندر 90% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں. اب آگے بات کہ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کو کیفر کردار یہ ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے تو پھر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ اصل یہ دو بنیادی سوال ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو آپ دیکھ چکے ہیں. کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کراچی سے معافی چاہتا ہوں. وہ لاہور ساری پالیٹکس لاہور میں ان کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ آج ہی لاہور پہنچی ہیں تو سیاست میں کیا تبدیلی آئے گی اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر اجازت دیں زبیر صاحب میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھ لوں پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے پارٹی لانچ کر رہے ہیں؟ جی ہماری کوشش ہے, آپس میں ہم مشاورت کر رہے ہیں دوست, اور اگر ہم اس نقطے پہ پہنچ گئے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس ملک میں پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں رہی ہیں, کوئی ایک جماعت آپ نام لے کر بتا دیں کہ جو حکومت میں نہ رہی ہو, اور ان کے اپنے مسائل تو حل ہوئے لیکن لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہو سکے, تو ایک گنجائش ہم سمجھتے ہیں موجود ہے, اس پہ اوپر مشاورت جاری ہے, اور اگر ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچ گئے. مشاورت سے کیا مراد ہے؟ ہم سارے اتفاق کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں بتائیں گے. نہیں, قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ دوستوں کو. شاہد صاحب قائل ہوئے؟ اصل سوال آج کل مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اصل تو شاہد صاحب کا ہی قائل ہونا ہے. مختلف آرگیومنٹس ہیں, میں بھی معصومانہ دلیلیں ان کے سامنے رکھتا ہوں اور دیگر دوست بھی ہیں, اور اس چیز کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں. پھر دیکھیں قائل ہوئے ہیں ابھی تک وہ؟ کاشف بھائی دیکھیں, دیر آر آرگیومنٹس فار اٹ. اگر اس کے حق میں بھی دلائل ہیں, اس کے خلاف بھی دلائل ہیں نا. جو خلاف دلائل ہیں وہ تو روایتوں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ تو ٹریڈیشنز میں بندھے ہوئے ہیں, وہ تو کبھی بھی کوئی چیز کسی کی چیز کی نئی ابتدا ہو تو گھبرا جاتے ہیں. تو شاید صاحب گھبرا رہے ہیں؟ نہیں, لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو دلیل دیتے ہیں. پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی کہ یہ ابھی موقع نہیں ہے, تو میں پھر کہتا ہوں کہ جناب موقع کب ہے. پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اب جلد بازی کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اچھا پھر اور وقت, یہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں کیا اس سے خطرناک کرب والا وقت کوئی آ سکتا ہے؟ پھر کسی اور کوئی ایک اور شخص کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اس پاگل پن ہے, تو میں کہتا ہوں یار پاگل پن سے ہی اور دیوانگی سے ہی تو نئی راہیں کھلتی ہیں. تو آپ مجھے آرگیومنٹ سالڈ یہ دیجیے. شاہد صاحب اگر نہ آئے, چلیں میں آپ سے ایک سوال, یہ تو آپ کی بات صحیح سب کہہ رہے ہیں, شاہد صاحب نے بھی کہا کہ گنجائش ہے پارٹی اس وقت ایک نئی پارٹی. اگر شاید خاقان عباسی صاحب نہیں آتے تو کیا پارٹی لانچ ہوگی؟ نہیں, پھر تو نہیں ہوگی. پھر ہم آزاد الیکشن لڑیں گے. پہلے دن سے ہم بڑے کلیئر ہیں, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگر شاہد صاحب نہیں آتے ہیں, دیکھیں ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. مفتاح صاحب کا وزیر خزانہ کے طور پہ ایک ایکسپیرینس ہے. اگر آپ نے سیریس ریفارمز کرنی ہے تو آپ کو پھر اس ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. مفتاح صاحب اگر ساتھ ہے نا, وہ تو نون لیگ چھوڑ چکے ہیں. سوال یہ ہے, اور آپ نے اس کا جواب دیا کہ اگر شاید خاقان عباسی صاحب تیار ہوئے تو ایک نئی پارٹی بنے گی, وہ تیار نہ ہوئے تو پارٹی نہیں بنے گی. پھر پارٹی نہیں بنے گی, پھر میں الیکشن آزاد لڑوں گا. کم از کم میں اپنی سوچ میں کلیئر ہوں. اور شاہد صاحب کتنا ایک پھنسے ہوں؟ کس چیز میں پھنسے ہیں؟ انکار اقرار میں. نہیں, دیکھیں یہ ہر سیاستدان محسوس کر رہا ہے. آپ سب سیاستدانوں کو جانتے ہیں, آپ کے شوز میں آتے ہیں. پرائیویٹلی کوئی ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لوگ ہیں خوش ہیں آپ کے ساتھ جو پرائیویٹلی بات کرتے ہیں, آپ وہ باتیں ٹی وی پہ نہیں کر سکتے. ہر بندہ اندر سے اپنے تنگ ہے کہ یار کہ یہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی لوگوں کے پاس ہمارے پاس جانے کے لیے بیانیہ نہیں ہے. یہ ابھی جو آپ نے نون لیگ کا یہ ابتدائیہ دیا, اس ابتدائیے کی آپ کے پہلے فکرے سے ہی میں معذرت میں معترض ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان کی سیاست نون لیگ کے گرد گھوم رہی ہے. کہاں گھوم رہی ہے نون لیگ کی سیاست کے گرد؟ اچھا اب دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ قیدی نمبر 804 کو اندر ڈال دیا ہے. دیکھیں عہدہ گال کرنے کو اجازت دینے کو تیار نہیں. اس وقت تمام جماعتیں عوام کے مسائل سے کنگز پارٹی کون سی آج عوام کے مسائل؟ پہلے یہ بتائیں نا, کنگز پارٹی آج مسلم لیگ نون ہے. تو پھر بات اسی ابھی باپ اس کے اندر مکمل طور پہ شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا اس سے بڑی آپ کو کوئی اشارہ چاہیے؟ ایک پوری کی پوری جماعت جو بلوچستان میں بنائی گئی اس کو نون کے اندر ضم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو کیا اس سے واضح اشارہ اور دلیل کیا چاہیے؟ پھر اسی طرح میاں صاحب ڈیل کر میری صاحب کا جماعت, اس کا مطلب اسی طرح میری صاحب پہلے یہ جواب دے دینا, میاں صاحب ڈیل کر کے آ رہے. بالکل ظاہری بات ہے, آبویس نہیں ہے. یعنی کہ ہم یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کیا گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کو مجھے اس پروگرام میں جو لوگ شریک ہیں ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ اس ملک میں کیا چل رہی ہے. ہم ٹی وی پہ نہیں گفتگو کرتے وہ مسلطن, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس پردہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ پورے پاکستان کو پتا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھلے بات نہ کریں. میں آتا ہوں اسی تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا, میرا مقدمہ صرف یہ ہے کاشف بھائی کہ سیاسی جماعتوں نے بیساکھیوں کے سہارے چلنا سیکھ لیا ہے.
وہ بیساکھیوں کے بغیر چلنے کی اب جرت بھی نہیں کر سکتی, ان کا ذہن بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ملک کو اگر ہم نے ان 75 سالوں میں یہاں پر پہنچا دیا ہے, تو اس سے اگر ہمیں نکالنا ہے تو پھر ہمیں وہ ماضی کے تمام جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں ان کو رد کرنا پڑے گا نا. آپ کے اوپر ایک آرگومنٹ, میں زبیر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بھی, آرگومنٹ یہ ہے کہ بیساکھیاں ہی آپ کو بھی لا رہی ہیں. کس حد تک یہ آرگومنٹ؟ دیکھیں, اگر بیساکھیاں لے کر آنی ہوتی نا, میں بڑا کلیئر ہوں, مفتہ بھائی بڑے کلیئر ہیں, شاہد صاحب بڑے کلیئر ہیں, ہمیں نہ حمایت چاہیے نہ ہمیں مخالفت چاہیے. ہم سیاستدان ہیں, آپ اپنے کردار تک محدود رہیں. ہم سیاستدان ہیں, ہم راستہ خود بنائیں گے. ہماری اس ملک کی سیاست کو بطور پیشہ, ہم سیاستدان تو جرمدار ہیں ہی, ہم نے گندا کیا ہے اس سیاست کو, خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے, لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے سیاست کو بطور پیشہ اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آج پوری کی پوری سیاست ڈیسیمیٹ ہو چکی ہے. آپ صرف سیاستدانوں کو موقع دیں, وہ سیاستدان اس بحران سے آپ کو نکال سکتے, ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. اور یہ کسی ایس آئی ایف سی نے بحران سے ملک کو نہیں نکالنا. اگر بحران سے اس ملک کو نکالنا ہے تو وہ کسی سیاستدان نے نکالنا ہے. اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. بھلے ہم اپنی پارٹی بنا رہے ہیں, ہم اس الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. میں اس کے اوپر اگر آپ نے ملک کو مسائل سے نکالنا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھ کے بند کمروں کے دروازوں کے پیچھے آپ یہ فیصلہ کریں کہ فلانا الیکشن نہیں لڑے گا اور فلانا الیکشن نہیں لڑے گا. 2018 میں آپ نے نواز شریف کو نہیں لڑنے دیا, غلط فیصلہ تھا. اگر آپ عمران خان کو نہیں لڑنے دیں گے, غلط فیصلہ ہوگا. باتیں دیکھیں, ہم پورا ملک ہر چیز سے واقف ہے. ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے مسئلے تک یہ گفتگو نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات کو ڈرتے بھی ہیں نا جی, ہاں تھوڑا ڈرتے بھی ہیں. نہیں, ہاں ٹھیک ہے. اب جو عمران ریاض, جو دیکھیں آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر میں بیٹھتا ہوں, سامنے والا جو جب بھی نظر اس طرف اٹھتی ہے تو دوست اپنا بھائی اپنا یاد آتا ہے نا. تو اس ملک میں لوگوں نے کیا کیا ارشد شریف کا ذکر, میں ارشد شریف کا ذکر کر رہا ہوں, جن کا سیٹ میں بالکل برابر میں لگا. تو ہم نے اس ملک کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں کر چھوڑی کاشف بھائی. اب وہ عمران ریاض کے مجھے کئی خیالات سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن جس طریقے سے موصوف واپس آئے ہیں, جو لاہور کے ایک صحافی نے جو وی لاگ کیا, ان کی کنڈیشن جو بتائی, اب واضح طور پہ ان کا واپس آنا تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ 9 مئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یار پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ وہ بول ہی نہیں سک رہا, وہ بات ہی نہیں کر پا رہا. اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کاشف بھائی کہ یہ آج ہم ان چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں نا, باقی ملک میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں ہم کوشش کرتے رہے, تھوڑی بہت لب کشائی کرتے رہے, ہیومن رائٹس کمیٹی میں اس کے اوپر بات کرتے رہے, لیکن ہم لوگ اس طرح پورے پاکستان کے اوپر ایک نظر سے توجہ بھی نہیں دے پائے. یہ بھی ہماری خامی ہے. ٹھیک, تو یار ملک ہمارا اپنا ہے. 25 کروڑ لوگ آج کاشف بھائی آپ نے کہا نا کہ پورے ملک کی سیاست نون لیگ کے گرد گھوم رہی ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان, سیاسی پارٹیاں عوام سے لا تعلق ہو چکی ہیں. اس وقت لوگ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں. ان کو نہیں پتا کہ گھر کا کچن کا کام خرچہ کس طرح چلائیں. ان کو نہیں پتا کہ ہم اپنے بچوں کی فیسیں کس طرح دیں. اور ہماری جو گفتگو ہے حکمران طبقے کی, وہ ساری کی ساری اس چیز کے ارد گرد الجھی ہوئی ہے کہ جی جناب جا کر ہم نے اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے, بیساکھیاں کیسے حاصل کرنی ہے, کیسے سائیوں کو راضی کرنا ہے. یار یہ کوئی طریقہ ہے یار. 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی بات ہے, اور ہم وہی پرانی پیٹی پالیٹکس کے گرد گھوم رہے ہیں. زبیر صاحب, آپ یہ اتفاق کرتے ہیں جو بات کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کو کرتے ہیں؟ سوچ رہا ہوں کہ آپ میرا خیال ہے لانچ میں سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کاشف بھائی. کل ہم نے سنا شاہد خاقان عباسی کو ابھی مستفق ہو کر بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. مجھے صرف ان سے یہ سوال پوچھنا ہے, اور بائی دا وے یہ جو باتیں کرتے ہیں بالکل زبردست باتیں کرتے ہیں, لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پہلے نون لیگ تو چھوڑ دیں. جب اتنی کلیئرٹی ہے کہ ہم کسی اور کے بیساکھیوں پر ہیں, ہم 2 نمبر سیاست کر رہے ہیں, ہم ڈیلیں کر رہے ہیں, تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں؟ آئی تھنک مفتاح صاحب نے چھوڑ دیا مسلم لیگ نون. میں نے ان کا بیان دیکھا, نہیں مسلم ٹی وی پروگرام دیکھا میں نے. ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں نے مسلم لیگ نون سے میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے, اور میرے شو میں بھی میں نکال لیتا ہوں دوبارہ اگر بائی دا وے آئی ایم ناٹ اویئر بیکاز انہوں نے جنرل سیکرٹری سے اپنا استعفی دیا تھا. میں دوبارہ نکال لیتا ہوں, میں بھی میرے سے غلطی لگی ہو, میں نکال لیتا ہوں, دیکھ لیتے ہوں. لیکن شاہد صاحب کا مسئلہ یہ کہ شاہد صاحب نے بھی نہ نون چھوڑی ہے نہ نئی پارٹی جوائن کی ہے نہ, اور چھوڑی, اور اس پر بھی کلیئرٹی اتنی حد تک نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑیں گے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں. تو اگر آپ کی اس چیز پر کلیئرٹی نہیں ہے تو پاکستان کے جو پہاڑ جیسے مسائل ہیں اس پر کیسے میں یقین کروں کہ کلیئرٹی ہوگی. ایک شاہد خاقان عباسی I like him a lot as a politician, as a straightforward person, as someone who comes out very clear. کوئی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کسی چیز کا. پرائم منسٹر بھی جتنی سادگی سے وہ رہے, اور پوسٹ پرائم منسٹر بھی جب وہ انہوں نے کیری کیا, all of it is credible, اور پاکستان میں کم اس قسم کی ایگزامپلس ہیں. بٹ آئی تھنک
مصطفیٰ بھائی کو میں یہ ضرور کہوں گا دیر ہیز ٹو بی کلیئرٹی ناؤ نا. بٹ آج اتنے مہینے ہو چکے ہیں تو آپ وکٹ کے دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتے کہ اگر حالات ایسے ہیں تو پھر میں یہ کر لوں گا. تو وین یو کیپ یور آپشنز اوپن تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یو آر ناٹ شیور. اگر تو مئی 9 سے پہلے شاید کیلکولیشنز ڈفرنٹ تھی کہ پی ٹی آئی شاید آ جائے گی تو پھر ایک اپرچونٹی ڈفرنٹ ہوگی. بٹ جس طرح مصطفیٰ کھوکھر نے سینٹ اپنا چھوڑا, سینیٹرشپ چھوڑی, بہت بڑا اقدام تھا نا. کتنے لوگ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو خیر بات کیا اور پھر وہ آ کے جو باتیں کرتے ہیں. ادروائز تو کوشچن میرا مصطفیٰ کھوکھر سے بھی یہ ہوتا اگر یہ پیپلز پارٹی میں ابھی تک ہوتے کہ یار آپ پیپلز پارٹی میں یہ آواز اٹھاتے ہیں جو آپ اتنی اچھی اچھی باتیں باہر بیٹھ کے کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پارٹی ڈسپلن میں ہیں اور پھر بھی آپ وہ باتیں کریں جو میں کرنے کی کوشش. ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے پارٹیوں میں بھی. میں معافی چاہتا ہوں زبیر صاحب, میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جگہ پارٹی میں آپ کیوں بات کر رہے ہیں. دنیا میں لوگ اپنی پارٹیوں کی پالیسیوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں. آپ کو بریگزٹ یاد ہوگا بھی, آپ نے دیکھیں ووٹنگ میں کتنی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ ووٹ ہاری ہے, بار بار ووٹ ہارتے ہیں. اٹ ہیپنز اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ صرف ہمارے یہاں پر ہے کہ ہم کہتے ہیں آئی ایگری. میں تو صرف ایک نئی پارٹی سر پہلے ایک بات تو بتائیں چلے, وہ تو خیر ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. مصطفیٰ کھوکھر کو آپ یہ کہہ نہیں سکتے. ہاں شاہد صاحب کی بات آپ نے ٹھیک کی, شاہد صاحب کو ایک پوزیشن ہونی چاہیے, لیکن آپ کی پارٹی شوکاز دے ان کو, کہ یار پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں. یہ پارٹی بھی کر سکتی ہے نا, کر تو آپ کی پارٹی بھی نہیں رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ سے شوکاز کے اوپر ایکسپلینیشن مانگے گی, اب ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی. آپ کی پارٹی بھی کر سکتی ہے. آپ بھی یہ کہہ رہے تم اپنی کلیئر کرو, لیکن پارٹی کچھ کرنے کو تیار نہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی میں تعلق تو پہلے والے کا بھی نہیں تھا, لیکن آپ نے اس کے اوپر بولا. چلے کوئی گل نہیں. کھوکھر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, کس کے اوپر مسئلہ یہ کس کے اوپر پارٹی پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ پارٹی کی ہی پوزیشن دے رہے ہیں آپ. جب آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں کہ شاید صاحب کو ایک بات نہیں کرنی چاہیے, تو پارٹی کی پوزیشن پہ بھی بات کریں گے, ہمیں شوکاز دینا چاہیے. پھر یہ بھی کہیں آگے سے نہیں. پارٹی بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں. اور کس بات سے ایگری کرتے ہیں, 100% کس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ پوزیشن دیکھیں, جس طرح نہیں میں کہہ تو رہا ہوں, سن لیں. جس طرح خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا تھا, مفتاح نے کوئی ٹویٹ کیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جی آپ کے پوائنٹس بالکل صحیح ہوتے ہیں, آپ پڑھے لکھے بھی ہیں, آپ سب کچھ ہے, آپ سمجھتے بھی ہیں پاکستان کے ایشوز کو. وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر کہ آپ ان چیزوں کو انٹرنل پارٹی کے فورم میں ریز کریں. اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر کہ مفتاح نے اس کا کیا جواب دیا تھا, بٹ اٹ واز سمتھنگ وچ واز گڈ کہ جی آپ پہلے انٹرنل پارٹی فورم میں ضرور کریں, ریز کریں. اور اسی طرح سے اگر شاہد خاقان عباسی کا بھی جو بھی ڈفرنٹ ایشوز ہیں, اس کو پارٹی کو بھی بیٹھ کے سکون سے سننا چاہیے, اور پارٹی کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے, جس کو آپ شو کاز کہیں یا جو بھی کہیں کہ یار سر آ کے بیٹھے تو صحیح, ہمیں بتائیں نا کہ کیا ایشوز ہیں. شو کاز ایشو کر دینا, کیونکہ ابھی ویری ریسنٹ کہہ دیں شو کاز ایشو کرے پارٹی, کہ پارٹی کو شو کاز ایشو کرنا چاہیے. نہیں بائی دا وے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پبلکلی یہ نہیں کہہ رہا. میرے کل یہاں سندھ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اس چیز پر بحث ہو رہی تھی, یار آپ ہر روز اٹھا کے شو کاز کیوں ایشو کر دیتے ہیں, پہلے بلا کے بات تو کیا کریں کسی سے, اس کی بات بھی تو سمجھنے کی کوشش. تو میں آئی ایم ناٹ ون آف دوز کہ شو کاز مطلب کوئی ملٹری حکومت ہے, کوئی کارپوریٹ ورلڈ ہے کہ آپ نے اٹھا کے باہر کرتے ہیں سب کو اٹھا. ایک طرف سر آپ دیکھیں خود وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کوئی کارپوریٹ ورلڈ ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کیوں بیان دے رہے ہیں. کو پہلے آپ بھی تو فیصلہ کر لینا کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط. تو ذرا مصطفیٰ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کاشف, ہر ایک کا اپنا طریقہ, ایک سیکنڈ میں پہلے بتا دوں, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی چیز پر ریئیکٹ کرنا. مصدق ملک کا ڈفرنٹ ہوگا, شاہد خاقان کا ڈفرنٹ ہوگا, میرا ڈفرنٹ ہوگا, کسی کو زیادہ غصہ آئے گا, کوئی فزیکل ہونے کی کوشش کرے گا, میرا ڈفرنٹ ہوگا. سو آئی ایم ٹاکنگ فرام مائی اون پرسپیکٹو کہ جی اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک سر, کوئکلی پھر میں بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں زبیر بھائی کی خدمت میں بڑے احترام کے ساتھ کہ یہ تو سیاسی پارٹیوں کا ان کے اوپر ہونا, ان کو نام دینا ایک شبہ والی بات ہے. اصل میں تو یہ سیاسی قبیلے ہیں, قبیلے کا سردار جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا. مشاورت بھی نہیں کی جاتی. میں کئی ایسی چیزیں ساتھیوں کو سمجھائیں نا بھائی. ایک سیکنڈ, ویسے قریب آپ بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے. چھوڑیں اب دیکھیں, ہمیں ایک روز بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ لال بتی کے پیچھے چل رہا ہے, ہم لال بتی کے پیچھے سارے چل رہے ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے نہیں اب یہ سبز پیلی بتی کے پیچھے چل رہا ہے. پھر
یعنی کہ نوی نوی جڑی خبر آندی ہے نا کہ وہ بیچ بیچ میں کہیں خبر آ جاتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے وہ وہی ہوتی ہے, ٹرک ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں نا. تو I disagree with Mustafa Khokar. دیکھیں زبیر بھائی, I can name plenty of examples. بھائی میں آپ کو ایکسپلین, میں اپنی ایگزامپل سے زیادہ کیا ایگزامپل دوں, آپ مجھے بتائیں. ایک سیکنڈ مصطفیٰ, جسٹ لسن ٹو می. میں 2012 میں کراچی کا رہنے والا, کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب سے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. تو اگر میں لال بتی کے پیچھے ہی صرف چلنا تھا تو میری اسٹرینتھ تھی کیا؟ واٹ گاٹ می انٹو دا کیبنٹ ود ان 9 months آفٹر جوائننگ. میں تو جانتا بھی نہیں تھا. سر آپ لال بتی کے پیچھے اچھے چلے ہوں گے نا. نواز شریف فرسٹ نہیں, کیا مطلب بھائی جب تک آپ تو کہہ رہے ہیں نا سب چلتے ہیں تو ہزاروں چل رہے ہیں, تو محمد زبیر کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ Has he brought money? Has he brought any constituency? What is it that he has brought? So the only thing that I took there was کہ لال بتی سے ہٹ کے بھی بات کرنا کہ جی میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور مجھے ایکنالج بالکل کرنا چاہیے کہ دیکھیں آئی واز نتھنگ پولیٹیکلی, اور پارٹی نے مجھے سپیس کی وہ بات کرنے کی. بہت دفعہ میری بات مانی جاتی تھی, بہت دفعہ نہیں مانی جاتی تھی. آپ کو یہ اور یہ کسی شعبے میں بھی ہو سکتا ہے. سو بہت سی ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں اور بہت سی ایکنالجمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ نے ٹھیک ہے, ہو ایم آئی. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ میرا چلو آپ کو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو پارٹی میں لے, بٹ پارٹی میں آنا آسان ہے, پارٹی سے اختلاف کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ اختلاف کی ایک مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہے. دوسری مثال آپ شاہد خاقان عباسی کو بنائیں گے, اور یہ پارٹی میں کوئی مثالیں کم نہیں ہیں, بہت بڑے مثالیں بنتی ہیں اور بنیں گی آگے. شاہد خاقان عباسی تو کھل کے بات کرتے تھے. پلیز آئی تھنک لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ. بالکل ٹھیک ہے سر, میں تو اختلاف ہی نہیں کر رہا تھا. چلے مجھے ایک بات کریں, آپ ذرا بریک کچھ کہنا. نہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں زبیر بھائی کے بالکل پرسنل ایکسپیرینسز بہت اچھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے. گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ ان کے بیانیے کے اوپر, پولیٹیکل پوزیشنز کے اوپر اور ایشوز کے اوپر, ڈلیوری کے اوپر جج کرتے ہیں. یہی پیمانہ ہے نا. اب بیانیے اگر صبح شام بدلنا شروع ہو جائیں, پہلے آپ بات کریں ووٹ کو عزت دو کی. پیپلز پارٹی میری سابقہ جماعت اگر بات کرے کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ CCI میں بیٹھ کے الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے اپنا ووٹ دے دے, تو پھر یہ سوال کرنا تو پھر حق بنے گا نا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اگر ساتھ ہی ساتھ آپ باپ کے ووٹ لے لیں, ووٹ لے کر آپ اپنا اپوزیشن لیڈر بنا لیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اس کے اوپر بات کرنا تو جناب کل ان کے خلاف ہم الیکشن لڑ رہے تھے, آج ہم ان سے ووٹیں لے رہے ہیں, تو جناب معاملہ کیا ہے؟ ہمیں بتائیے تو صحیح, کچھ پوچھیے تو صحیح. اور اسی طرح جب اور وہ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پھر اسی طرح جو ابھی جنرل باجوہ کے اور جنرل فیض اور دیگر جو ججز کے جو نام ہے, ٹھیک ہے آپ کی ایک پوزیشن ہوگی, لیکن جناب ایکسٹینشن بھی تو آپ ہی نہیں. سر میں زبیر صاحب یہ بتائیں کہ جو نہیں, پھر ایک سیکنڈ, اور پھر 16 مہینے جناب حکومت بھی آپ کی تھی, وزیر داخلہ بھی آپ کے تھے, وزیر قانون بھی آپ کا تھا, وزیر دفاع بھی آپ کا تھا, آپ ہی کی پارٹی سے تھا, اور وزیر اعظم بھی آپ کی پارٹی سے, آپ کے سگے بھائی تھے. تو پھر اب آپ ہمیں یہ کون سے لالی پاپ کے پیچھے لگا رہے ہیں؟ تو ہم یعنی کہ سوال کرنے کی جسارت بھی نہ کریں. جی زبیر صاحب چلے اس کا جواب دیتے. چلے میں بریک پہ جانے لگا تھا, لیکن پہلے آپ سے جواب لے لیتا ہوں. جی ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت ہو, یہ جنرل باجوہ جنرل فیض ذمہ دار ہیں پاکستان کی تباہی کے. دیکھیں سر سن لینا پورا آرگومنٹ تو سن لینا سر, پورا آرگومنٹ سن لیں. مریم نواز کا نیکسٹ کوشچن آج جب اسحاق ڈار سے پوچھا گیا, اس نے بھی کہا کہ اور سوال ہے جی میں جا رہا ہوں. پرابلم یہ بتا دیں, فیصلہ کر لیں کہ مریم نواز نیکسٹ کوشچن کے وقت ٹھیک تھی یا میاں صاحب احتساب کی بات کرتے وقت ٹھیک تھی. دیکھیں تھوڑا سا اگر پتہ نہیں آپ کے پاس بریک سے پہلے ٹائم ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی ایکسپلینڈ ان دا ہول کانٹیکسٹ. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا چلے بریک کے بعد دے دیں پھر اس کا جواب, اگر اجازت ہے اس کے بعد کر لیتے. لمبا اگر جواب دینا چاہتے میں بریک کے دیتا ہوں, کیونکہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے نا. کانٹیکسٹ میں جو کہہ رہا ہوں, چلیں آپ اس کے ساتھ اختلاف کر لیجیے گا. جب آپ اسلام آباد آ رہے تھے, جب آپ سے گجرانوالہ میں سوال پوچھا گیا اور آپ نے کہا نیکسٹ کوشچن, تو اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ آپ کی ڈیل ہو چکی تھی, جو کہ آپ کی پارٹی کے سارے بندے بتا رہے ہیں بار بار. اگر کہیں گے تو میں 10-12 بیان بھی چلا دوں گا کہ انہوں نے کہا تھا یہ سارا کچھ کرنے کا, اور آپ نے اتفاق کیا تھا اس کے ساتھ. اب جب دوبارہ آپ نے فیض صاحب کے جنرل صاحب نے جتنا ہلکا ہاتھ مصطفیٰ کھوکر پر رکھا ہوا ہے, اور یار پارٹی کوئی نہیں نا, اور پارٹی کوئی نہیں, تو کی پوچھا تاڑی سے پارٹی ہے. نہیں آپ مضبوط ہاتھ رکھ لیں, آپ پوچھ لیں زبیر بھائی آپ نے کیا پوچھا. آپ تو ان کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ جائے. نہیں تسی رگڑ کر سر اس بیانیے میں مسئلہ یہ دیکھیں, کل شاید مفتاح اسماعیل ہوں, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے بریک کے بعد آ کے بتا دیجیے گا کہ کس وقت کون سا بیانیہ ٹھیک ہوتا ہے. جو کانٹیکسٹ آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد کانٹیکسٹ ہے زبیر صاحب سے کہ ہر چیز کا کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے.
ویلکم بیک ناظرین. اب ایک کانٹیکس اگر اجازت دیں, زبیر صاحب نے ہمیں کانٹیکس سمجھانے تھے سارے, تو زبیر صاحب ذرا کانٹیکس تو سمجھائیں, ہمیں اچھی طرح سمجھائیے گا, لوگوں نے سمجھنا کہ یہ کس طرح آپ دو جرنیلوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, پھر نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں, پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں, اور پھر اس طرف نکل جاتے ہیں. اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بڑا, اس کا سینٹرل فوکل پوائنٹ جو ہے وہ عوام ہے, اور وہ عوام ہے جن کو 70-75 سال سے وہ چیزیں جو پاکستان کی حکومتوں نے کرنی تھی وہ نہیں کی. غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, تعلیم نہیں ہے, صحت کا نظام نہیں ہے, اینڈ یو نیم اٹ. پاکستان کے جو بھی سوشل انڈیکیٹرز ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, وہ سب اتنے خراب ہیں. تو ایک سر مسائل ٹھیک ہے, عوام جب آپ نے کہہ دیا پھر تو سارے مسائل آگے نا سر, آگے سن لیں. ہاں میں آ رہا ہوں گیو می جسٹ وہ کانٹیکٹ سمجھانا سر, میں کانٹیکٹ سمجھنے کو بےتاب ہوں. ہم نہیں, ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ جو فوکل پوائنٹ ہے, یہ اس میں خرابی کب پیدا ہوئی ہے, اس میں انہوں نے سفر کیوں اتنا زیادہ کیا ہے, جو کہ ایک صحیح ڈگر پر پاکستان چل رہا تھا. 2017 کے مڈل کے انڈیکیٹرز اٹھا لیں, آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیں, شاہد خاقان عباسی سے پوچھ لیں, دے ور ویری گڈ, اور وہ ایک پازیٹو کرو تھا. اگر وہ گروتھ تھی تو وہ اوپر جا رہی تھی, ڈیفیسٹس نیچے. اور ٹھیک ہے سر, آپ بہت اچھا پاکستان چلا رہے تھے, اور پھر میاں صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. سن تو لینا, میں اگری کر رہا ہوں نا آپ سے, اتفاق کرتے ہوئے اس کی. اچھا آپ ایگری کر رہے ہیں, تو ہم یہ اس چیز کو ڈبیٹ کا حصہ ضرور بنانا. سر ایک سیکنڈ آگے چلے نا, اب یہ بتائیں کہ اگر یہ لوگ ذمہ دار تھے تو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں, ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا آپ نے؟ آ رہا ہوں. اچھا جنرل باجوہ کا جہاں تک بات ہے, یہ جو ہمارے سے پوچھتے ہیں نا کہ ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا, اور پھر ابھی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے کہا کہ جی تھینک یو کرتا ہوں میں جنرل باجوہ کا, انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا, جہاں بھی جو 2-3 چیزیں انہوں نے اسپیسیفکلی بتائیں لاسٹ منتھ انہوں نے کہا, تو وہ کہتے ہیں جی دیر از اے کنٹرڈکشن. دیکھیں 6 سال جو ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر جو بھی ہوگا, وہ اس سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوں گی, اور ہم سمجھتے ہیں جنرل باجوہ سے بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اور کچھ اگر انہوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے گرے لسٹ میں لانے کے لیے کام کیا ہے, یا سیلاب میں ہیلپ کی ہے سویلین گورنمنٹ کی, تو اس کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے. بٹ آن این اوور آل بیسس وی اسٹل تھنک کہ جنرل باجوہ واز ریسپانسبل فار. اگر وہ ذمہ دار تھے 2017 میں, پھر ووٹ کیوں دیا سر 2020 میں؟ یہ دیکھیں, اس پر 2 رائے ہیں پارٹی میں, اور میری رائے پہلے بھی یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن اگر فیصلہ پارٹی کے بڑوں نے کیا تھا, بڑوں نے نہیں, میاں صاحب نے کیا تھا سر. یہ میاں صاحب کا نوٹ بھی آج چھپ گیا ہے, میاں صاحب نے سارے تھے, نہیں سارے تھے, 8-10 جو بھی تھے ان کا فیصلہ تھا. مریم نواز نے خود یہ کہا ہے کہ شی واز ناٹ پارٹ آف دس ڈیسیژن, اینڈ شی وازنٹ پارٹ آف دس ڈیسیژن. اس گناہ کا وہ حصہ نہیں تھی, انہوں نے کہا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فون کر کے جب یہ پارٹی, میاں صاحب نے کہا کہ جناب یہ کر دیں, یہ بحث شروع ہوئی پارٹی میں, آپ کو یاد ہوگا پارلیمانی پارٹی میں خالد صاحب نے ساروں کو پیغام پہنچایا, تو ایک فون کر کے میاں صاحب سے پوچھ نہیں سکتے؟ میں اگر ممبر ہوتا پارلیمنٹ کا تو میں نہ دیتا سر, وہ آپ میں نہ دیتا. ابھی پارلیمنٹ ممبر ہے نہیں, جب ہوں گے تب پوچھوں گا آپ سے. لائن بنا کے, سیدھی لائن بنا کے آپ جائیں گے سر. دیکھ لیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ آپ جس سلیقے سے, سر سن لینا میری بات سن لیں, آپ جتنے آرام سے کہتے ہیں جی وہ شامل نہیں تھے. دیکھیں جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے, یا تو پھر آپ پہلے والے بیان سے ہٹ جائیں جو شاہد خاقان کے بارے میں آپ نے دیا تھا, یا تو آپ کہیں کہ پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے پھر سب اس کا حصہ ہوتے ہیں. مریم بی بی فون اٹھا کے میاں صاحب سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ تو انہوں نے ڈیٹیلز تو نہیں بتائی ہیں کہ فون اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے تو ایک پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی, واٹ ایور ہیپنڈ ان سائڈ, وہ تو وہ نہیں شیئر کریں گی نا. لیکن ایک میں صرف آپ کو سر چلے, آپ کو میں مریم بی بی کا ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں سر. جب گجرانوالہ آئی تو نیکسٹ کوشچن کیوں کہا, کیوں نہیں کہا ہم آج بھی اس بیانیے پہ کھڑے کہ ذمہ دار اس ملک کی تباہی کے جنرل باجوہ جنرل فیض ہے, کیوں کہا نیکسٹ کوشچن؟ سوری سوال کیا تھا ان سے؟ میں نے کہا گجرانوالہ جب آئی تو کیوں نیکسٹ کوشچن کہا, کیوں نہیں کہا کہ ہم آج بھی اس پہ کھڑے, اس بیانیے پہ کھڑے؟ مجھے وہ کیا کوشچن کیا تھا, مجھے نہیں پتا کیا کوشچن کیا تھا. سر میں چلا دیتا ہوں, آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا گجرانوالہ میں لانگ مارچ لے کر جب گئی تو یہ پوچھا گیا اور یہ جواب تھا آگے سے. گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چھڑایا ہے, تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے, اور کیا یہ الزام درست تھا؟
جناب نیکسٹ کوشچن یاد آ گیا مجھے، یاد آیا یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے مارچ کی 27 کو وہ شروع ہوا تھا، مہنگائی مقابل مارچ، تو یہ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کی تھی. یار آپ جو ہے نا، آپ ایک بالر ہوتے ہیں نا، آپ تو کرکٹ سمجھتے ہیں، ایک ہی گیند نہیں کرتے، آؤٹ سوئنگر یا ان سوئنگر. یار کانٹیکس ہوتا ہے، ایک اوکیزن ہوتا ہے آپ کا. دیٹ واز نو اوکیزن کہ جی آپ اس وقت بھی وہی بالنگ کریں جو آپ نے گجرانوالہ میں وہ تقریر کی تھی 2000. اس ٹائم باجوہ صاحب اچھے ہو گئے تھے، 18 ظاہر حکومت گرا رہے تھے، آپ کی حکومت بن رہی تھی، اچھے ہو گئے تھے باجوہ صاحب. نہیں، ہماری حکومت بنانے میں باجوہ صاحب نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی تھی. لیٹس بی آنےسٹ. اور رانا صاحب نے کہا یہ باجوہ صاحب عمران خان کو ہٹانے. چلے رانا صاحب بھی سنا دوں. نہیں، وہ نیوٹرل ہو گئے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے، کاشف میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا تھا کہ یار ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارا. سر آپ کی پارٹی کہتی رہی ہمیں ڈراتے ہیں کہ فیض آ جائے گا ورنہ ہٹا دو. کیا بات کر رہے ہیں، نیوٹرل ہو گئے تھے. آپ کو تیار ہی انہوں نے کیا تھا اس لو کانفیڈنس کے لیے. ویسے کانٹیکسٹ کی ایک بات بتاؤں زبیر صاحب، کانٹیکسٹ مجھے سمجھ کب آیا؟ رات کو الطاف حسین صاحب بیان دیتے تھے، صبح ساری ایم کیو ایم ہمیں کانٹیکسٹ سمجھایا کرتی تھی کہ مسئلہ کیا ہوا. آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، کانٹیکسٹ سمجھا رہے ہیں، آؤٹ سوئنگ نہیں کرتے، ان سوئنگ کرتے ہیں. نہیں سیدھی بال بھی کر دیتے ہوتے ہیں. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ مان لیں کہ اس وقت سیاست ڈکٹیٹ کر رہی تھی آپ چیز تو نہیں، وہی رٹ لگا کے جو گجرانوالہ. بائی دا وے گجرانوالہ از مور فیمس فار میاں نواز شریف اسپیچ، جہاں انہوں نے وہ فرسٹ ٹائم. ایکولی فیمس فار نیکسٹ کوشچن آلسو سر، ایکولی فیمس. آئی مین فار یو اٹ مائٹ بی ایکولی فیمس، فار می اٹس ناٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے مریم نواز سے زیادہ اہم بیان نواز شریف کا ہوتا ہے ہمیشہ؟ کیونکہ جنرل باجوہ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ہم اس پر کیوں بانسرنگ کرائیں؟ آپ خود بتائیں نا، جب جنرل باجوہ ایک سائڈ لے کے کھڑے تھے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، پولیٹیکل پارٹی کو، حکومت کو نہیں، جس کا اعتراف خود عمران خان نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد کیا کہ جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتا تھا ہم ایجنسیز کے پاس جاتے تھے. سر یہ بتائیں، یہی تو ہمارا گلہ تھا. آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. سر یہ بتائیں 16 مہینے کیوں کچھ نہیں کیا؟ پھر آپ کی حکومت تھی، احتساب کرنا چاہیے. کیا کس سلسلے میں؟ باجوہ صاحب کا احتساب کے حوالے سے. یار باجوہ صاحب، ایک تو پہلے باجوہ صاحف آرمی چیف تھے یار. اچھا، اب آرمی ہم ڈرتے تھے اس وقت کے اینڈ تک تھے. اس وقت ہم ڈرتے تھے جی، اس وقت ہم ڈرتے تھے تھوڑا سا. ڈرتے یہ پارٹی نے فیصلہ دیکھا نا، پارٹی کے فورم پر یہ کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیوں نہیں شروع ہو گئے تھے؟ مطلب ابھی حکومت آ کے پہلے کم پرابلمز ہیں کہ وہ احتساب. اینڈ وی ور اے کولیشن گورنمنٹ بائی دا وے، فیڈرل گورنمنٹ واز ناٹ پی ایم ایل این، پی 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 بھی تھا، جے یو آئی ایف بھی تھا، بینگل صاحب بھی تھے، باپ پارٹی، ایم کیو ایم. اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ ظاہر سی بات. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر جب دل کرے جنرل باجوہ کا نام لے لو گجرانوالہ میں، جب دل کرو نیکسٹ کوشچن کر دو، جب دل کرے باجوہ صاحب بہت اچھے کر دیں، اور جب دل کرے واپس آ کے کہیں اب ہم دوبارہ احتساب کریں گے. باجوہ صاحب کے خلاف جو ہمارا کنسرن تھا وہ تھا جو انہوں نے پلاٹ کیا تھا، اس کانسپریسی کو آگے لے کے گئے تھے جس میں عمران خان کو لانچ کیا تھا، اور اس کے بعد 4 سال 3.5 سال جو تباہی مچائی تھی اپوزیشن کی، اس وقت تک ہمیں اعتراض تھا. جب وہ بیچ میں سے نیوٹرل ہو گئے تو پھر ہم ان پر کیوں پیچھے پڑتے ہیں؟ وہ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، یہ کیا ہوا تھا، اس سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا تھا، پاکستان کے عوام کا کتنا نقصان ہوا تھا، سو دیٹ نیکسٹ ٹائم نو ون شوڈ ڈو ریپیٹ دا سیم مسٹیک. کیا احتساب آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے، ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. فیصلہ جو ہے وہ جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں اس میں ظاہر ہے رائے نہیں دے سکتا. ظاہر ہے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نیکسٹ کوشچن، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ آئی ایم ناٹ سرٹن. یو آر سیئنگ، میں نے یہ نہیں کہا نیکسٹ کوشچن، بٹ آئی ایم سیئنگ نیکسٹ کوشچن. ہاتھ سے چلیں سمجھ لیں 10 منٹ کے بعد. چلے میں آپ کی رائے پوچھ لیتا ہوں، آپ کی رائے میں باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ جو شاہد خاقان عباسی بات کرتے ہیں نا، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن، یہ اسی طرح سے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کبھی نن سٹارٹر ہے. 50 صوبے بننے چاہیے، یہ ان کی ٹیم کہتی ہے نان سٹارٹر. آپ وہ ایشوز کیوں سر میں نے باجوہ صاحب کے احتساب کی بات کی ہے، آپ کتنے چلے گئے وہ نان سٹارٹر تھے؟ منو دسو آپ کے خیال میں، ذاتی اوپینین میں احتساب میرے خیال میں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا کہ ایک وہ کس طرح سے ہوگا یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ
شور. چلیں آپ میں آپ کو غور کرنے کے لیے اگلے 5 سیکنڈ دے رہا ہوں. میں اپنا میرے حساب سے پاکستان کے مسائل وہ غربت کو ختم کرنا ہے, مہنگائی کو ختم کرنا ہے, بے روزگاری کو ختم کرنا ہے, تعلیم کو فروغ دینا ہے, ہیلتھ کیئر. تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے مسائل بہتر ہے, ہمیں باجوہ صاحب کے احتساب کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ پریورٹی ہوتی ہے یار, بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, فورن پالیسی بھی امپورٹنٹ ہے. سر میاں صاحب کو یہ پرائرٹی سمجھ نہیں آتی؟ بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں امپورٹنٹ. جی میاں صاحب کو یہ پرائرٹی سمجھ نہیں آتی؟ میاں صاحب بڑے کلیئر ہیں. میاں صاحب یہی تو کہتے ہیں 2017 کو ہم اس طرح سے, یہ جو آج تباہی ہوئی ہے یہ 2017 سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. تو میاں صاحب کلیئر ہے کہ احتساب ہونا چاہیے, یا میاں صاحب کلیئر ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو سنیں یار, تھوڑا سا ویٹ کر لیں, جب وہ واپس آئیں گے نا بالکل کلیئر ہو جائے گا. آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میاں صاحب کیا چاہتے ہیں؟ یار there are lot of things that he will deliver when he comes back, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سیٹسفائی کریں گے اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے. میں مطمئن ہوں سر, میں تو چاہتا ہوں کہ ساروں کا احتساب ہو. یہ اس ملک میں 70 سال سے جو ہوتا رہا, میں اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں. میں تو, اب آپ خود بھی ہنس رہے ہیں, جب ہم مشرف کا کر رہے تھے تو آپ ہمارے اوپر توپے چلاتے تھے. Not at all, یہ کر کیا رہے ہیں؟ سوال ابھی پیدا کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. سوال پیدا ارے ثابت کر دیں, میری بات سنیں, چھوڑے جانا. آپ کی بھی ہمدردیاں اس وقت ادھر ہی تھیں. سر کیا بات کرتے ہیں, ویسے آپ کے جو کہیں گے چلے میری ہمدردیاں ادھر تھیں, میں نے مان لیا. میں اب آپ سے کیا بحث کروں. میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں, کیا میاں صاحب احتساب کا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کاشف, میں نے آپ کو, میرا خیال ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نیکسٹ کوشچن, بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی. جب وہ آئیں گے تو پورا ایکسپلین کریں کہ ہی از دا لیڈر, وٹ ایور ہی ول ڈیسائڈ دا پارٹی ول فالو ہم. سر آپ آج کل میاں صاحب کے ترجمان ہیں یا نہیں؟ میں ہوں, بالکل ہوں. سر آپ لیکن ترجمان, آپ اور آپ کو سوال نہیں جو پتا کہ پوچھنا چاہ رہے کیا ہیں, لنک کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس سلسلے میں میرا خیال ہے میں جواب دے چکا ہوں. آئی تھنک وی کین ٹاک اگین. دا پوائنٹ از آپ کی پریورٹی کیا ہے؟ آپ کی پریورٹی عوام ہے, تو آپ عوام کی بات کریں. ہمارے سے یہ پوچھیں آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی بنا دیا, آپ آگے جا کے مجھے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی بنا دیں گے. میں تو خالی آپ کی کلیئرٹی مانگ رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ احتساب کریں, یہ سارے کچھ سمجھ. کلیئرٹی میرا خیال ہے میں نے جتنی دینی تھی دے دی ہے. باقی کلیئرٹی میرا خیال ہے میاں صاحب جب واپس آئیں گے وہ بالکل کلیئر آپ کو اپنے جو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے, اور جو کہ سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے پاکستان کا غریب آدمی, اور اس کی تو اب 3 لوگ ہیں جو نو کامنٹ کہہ رہے ہیں. ایک زبیر صاحب, ایک آج اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا لندن میں, جب ان سے سوال پوچھا گیا انہوں نے بھی جواب نہیں دیا, زبیر صاحب نے جواب نہیں دیا, اور میاں جوید صاحب نے احتساب کرنے نہیں آ رہا. میرا خیال ہے یہ لائن کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. کاشف بھائی ظاہری بات ہے, اب زبیر بھائی میرے لیے بہت محترم ہے. اب کل جو پریس ریلیز آئی یا پرسوں جو پریس ریلیز آئی, پھر اس کے بعد تمام میڈیا چینلز کو فون کیا گیا اور کہا گیا, ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ وڈرا کر لیں. حقیقت ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے اب یہ اس بیانیے کے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں. میاں صاحب ایک بات کہہ چکے ہیں, زبیر بھائی کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے اب. لیکن میں آپ کی ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ اور جماعتیں, انہوں نے اپنے لیے ایک ہائر سٹینڈرڈ کریٹ کیا, کیونکہ یہ ایک تلخ 90 کی دہائی کے تجربے سے گزرے مشرف کے. اس سے پھر انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی شق نمبر 22 میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور اس کا آخری جملہ اسپیسیفکلی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کا ترجمہ ہم مل کے ضرور کریں گے اس ملک کی عوام کے لیے. کانٹیکٹ زبیر صاحب سے پوچھیں گے اس کا. اور شق نمبر 22 جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی, جو ان تمام جماعتوں نے دستخط کیا, جن میں میاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے, وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ وی شیل ناٹ جوائن اے ملٹری رجیم اور اینی ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ. نمبر 1. نمبر 2, no party shall solicit the support of military to come into power or to dislodge a democratic government. ان کو پی ٹی آئی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیے. 2018 کے اندر جو ہوا وہ ہم مانتے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے ایک پوری ایکسرسائز کی گئی ریاست کی جانب سے, لیکن ان باقی پارٹیوں کو آپ جس پیمانے پہ جج کریں گے, آپ اسی پیمانے پہ جج کریں گے نا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کیا ہے کہ ہم کبھی بھی سپورٹ سولیسٹ نہیں کریں گے. آج کیا سپورٹ سولیسٹ نہیں کر کے یہ واپس آ رہے ہیں؟ آج کیا سپورٹ نہیں سولیسٹ کر کے اپنے حریف کو میدان سے غلط طریقے سے آؤٹ کر کے, الیکشنوں کو ڈیلے کر کے, کیا کیا انہوں نے حربہ نہیں استعمال کیا. پنجاب کے الیکشن انہوں نے ملتوی کرائے, خیبر پختونخوا کے الیکشن انہوں نے ملتوی کرائے, 90 روز کی جو آئینی کنڈیشن تھی اس کو وائلیٹ کیا, سینٹر کے الیکشن انہوں نے ڈیلے کرائے. کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہینڈ ان گلو ہو کے. تو کم از کم میاں صاحب کو تو اس معاہدے کے تحت جہاں پر انہوں نے دستخط کیے تھے اس کے تحت پابند رہنا چاہیے تھا. دیکھیں, میرے اندر بہت سی غلطیاں ہوں گی. میں میاں صاحب کے مقابلے میں ایک کم عمر آدمی ہوں, میں کم عمر سیاستدان ہوں. میں اوپر کس کی طرف دیکھوں گا؟ میں اوپر انہی شخصیات کی طرف دیکھوں گا نا.
تو ان شخصیات کا اپنا کردار ایک زمانے میں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اور حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا کردار کیا کر لیتے ہیں, تو پھر کس طرف جائے انسان. چلے میں اس کا میں لیٹ می ٹرائی اینڈ ڈیفینڈ میاں صاحب, بڑا مشکل کام ہے, زبیر صاحب ہنسیں گے اس بات پہ, لیکن چلے پھر بھی میں کوشش کر لیتا ہوں. سیاستدان ہمیشہ یہ کہتا ہے جی میرے پاس راستہ کیا ہے, ان کے بغیر نہ میں واپس مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, مجھے نائل کر دیتے ہیں, مجھے سزائیں دے دیتے ہیں, مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں, مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں, میں کیا کروں. کاشف بھائی تو پھر ایک ایگریمنٹ پہ جب پہنچے تھے, میاں صاحب کا جو سر اسی وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ملاقات کی نا جنرل مشرف سے, جبکہ یہ اسی میں پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فوجی رجیم سے ملاقات نہیں کرے گا, لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور میرا خیال ہے جب آپ پیپلز پارٹی میں ہوتے اور میں آپ سے پوچھتا کہ سر یہ کیوں کی بی بی نے ملاقات, آپ بھی کہتے دیکھیں جمہوریت بحال کرنے کے لیے ضروری تھا نا, اس ٹائم ڈیفینس یہی ہوتی ہے سب کی, آج پیپلز پارٹی کی یہی ڈیفینس ہے, اور جمہوریت بحال کرنے کے دیکھا ہم نے وردی اتروا دی. پالیٹیشینز ول ڈیفینڈ اٹ لائک دس سیئنگ میرے پاس اسپیس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, چیزوں کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے, اپنا کندھا ہمیشہ استعمال ہونے کے لیے ولنگلی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. پاور پالیٹکس ہے نا, پاور پالیٹکس ہے. تو پھر ہم یہ کہنا چھوڑ دینا کہ پالیٹکس جو ہے وہ کوئی اصولوں کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں, کوئی اصولی ہدف ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے. پھر صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے, مجھے باپ پارٹی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے کیے, انہوں نے کہا ہم ریالٹی کو تسلیم کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں. تو پھر آپ بھی وہ کہیے. تو پھر یہ صبح شام ہمیں جمہوریت کا بھاشن کس لیے دیتے ہیں؟ کیا کہیں اپنا پھر کردار تو ٹھیک رکھے نا. زبیر صاحب یو ہیو اے ڈیفینس ٹو دس فار دس آرگومنٹ, یا آپ کا خیال ہے کہ پالیٹکس ہے بس سب چلتا ہے؟ نہیں, سب نہیں چلنا چاہیے اور سب چلتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ میرا خیال ہے یہ جو 2022 کا چینج تھا اس پر بحث ہوتی رہے گی. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی وہ رجیم چینج تھا, ہم نے آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے سمجھوتا کر کے کچھ کیا تھا. نہیں یار پلیز میری بات سن لیں, میں چلا دوں گا سر, میں آپ کا ٹائم جائے گا. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے ان کی خود بھی رائے یہی ہے. جب انہوں نے نیوٹرل ہو گئے وہ, تو پھر ہمارے لیے آسان ہو گیا. ہم تو پہلے سے کہتے تھے وہ سیڑھی ہٹا دیں ہم مینج کر لیں گے, کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ کتنی مشکل سے ایک 174 یا 175 ووٹس تھے ان کے پاس, جس میں باپ پارٹی بھی شامل تھی, جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی. اور اس وقت جب 2022 سر میں سوال آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا سر. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہ اسٹریٹجی کے تحت ہم نے عمران خان کو نکالنے کے لیے سب کیا باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے, کیا یہ نیوٹرل آرمی چیف اور نیوٹرل آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا یہ طریقہ ہے؟ میرا خیال ہے اس کے بعد خواجہ آصف نے کلیریفائی بھی کر دیا تھا, اور خود شاید رانا ثناء اللہ نے بھی دوسرے دن اس کو وضاحت کر دی تھی. آئی تھنک یار یہ اتنے سینسٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ اس میں آپ اگر ایسی بالکل ایبسلوٹ کلیئرٹی کی بات, ہر ایک کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. سر آج جاوید لطیف صاحب کو میں چلا دیتا ہوں, آج انہوں نے کہا, سن لیں, کہتے ہیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی, یہ ریاست کی ضرورت تھی, مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی. عدم اعتماد ریاست کی ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت تھی, تو ہم نے وہ فیل کیا. جاوید لطیف صاحب کو زیادہ پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. لگتا ہے سب کو آپ سے زیادہ پتا ہے زبیر صاحب. ہاں سب کو پتا ہے زیادہ. بٹ یہ بات تو آپ کو پتا نا, یہ بات شروع ہی اس وقت ہوئی تھی جب خرم دستگیر صاحب نے اگین طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہا تھا, ہمیں کہا تھا یہ کر دو ورنہ جنرل فیض آ جائے گا. ہمیں ادھر سے یہ کہا گیا تھا یہ کرو ورنہ. پرابلم طلعت حسین ہے اصل میں, پرابلم طلعت حسین ہے. گلا کھڑا لینا تھا, ہاں وہ آپ سے باتیں نکلوا لیتے ہیں نا. کاشف بھائی آنےسٹلی دیکھیں, یہ 75 سالوں سے ہم اسی گفتگو میں الجھے ہوئے ہیں. آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سال پیچھے چلے جائیں, 20 سال پیچھے چلے جائیں, اگر اس وقت بھی کوئی لوگ اور صحافی اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے تو یہی گفتگو کر رہے تھے. اور میں ہمارے بچے بھی یہاں بیٹھ کے یہی گفتگو, اللہ نہ کرے. دیکھیں اب یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ یہ گفتگو کر رہے ہوں. یار انفارچونیٹ بات کہ ہم کس طرح کا, بٹ دیٹس دی ریالٹی وی لیو ان. پر اس ریالٹی کو ہم نے چینج بھی تو کرنا ہے نا, ساتھ اپنے دیکھیں یار. سر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب جیل میں, موقع ملے گا ڈیل کر کے آئیں گے. بالکل ریالٹی ہے. میاں صاحب باہر ڈیل کر کے واپس. کاشف اس کے نتیجے میں اب جو الیکشن ہونا ہے, اگر الیکشن میں آپ ایک فریق کو باہر کر دیں گے یا الیکشن کے اندر آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایک پارٹی کو جتائیں گے, تو کیا 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں وہی چیز ہوگی. 12 پارٹیاں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی, ابھی پھر عمران خان کھڑا ہو جائے گا ان کے خلاف, تو ملک کیسے چلے گا؟ زبیر صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا ہے. زبیر صاحب, میاں صاحب کو اگر بیل نہ ملی پاکستان لینڈ کریں گے کیا ہوگا؟ اگر کیا ہوگا؟ اگر بیل نہ ملی اور پاکستان لینڈ کیا تو کیا ہوگا؟
जेल ना मिली, बेल, समझा? जमानत ना मिली और वो बेल, पाकिस्तान, अच्छा बेल ना मिली तो क्या? देखिए मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं, बड़ा क्लियर है। हमारी जो लॉयर्स हैं, जो मियां नवाज शरीफ के लॉयर्स हैं, उनके पास बिल्कुल क्लियर कट एक प्लान है। वो प्लान जो है तकरीबन अ वीक और 10 days बिफोर इट्स कमिंग बैक होम वो सामने आ जाएगा और उसके तहत सर वो प्लान जो भी दे, जमानत ना मिली क्या होगा? जेल जाएंगे? जमानत ना मिली तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना, जमानत हम जबरदस्ती तो नहीं फिजिकल टकराव करके कुछ कर सकते। एक चीज है जो लीगल चीज है, उसका लीगल तरीके से हल किया जाएगा। एंड वी आर 100% श्योर, अल्लाह पर भरोसा है हमें कि जी उनको जमानत मिल जाएगी और जब वो आएंगे और अगर ना मिली तो आपने जैसे कहा लीगल तरीका जेल जाएंगे। लेकिन मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, यहाँ पे बहुत शुक्रिया मेहमानों का। नाज़रीन, मुस्तफा साहब, जुबैर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।